السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات۔ حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، تعریفات و توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو اس کائنات کا یکتا تنہا خالق و مالک و رازق ہے۔ درود و سلام تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص آخری نبی امام الہدا امام المتقین امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو آیتیں تلاوت کی گئی، جس سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں اور آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ آج کا عنوان کیا ہے۔ اپنے عنوان پہ آنے سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرنا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے ماحول میں، آج کے دن ہم اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، وگرنہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بدعقیدگی کا شکار ہو کر ان شیعہ، ان رافضیوں کے مجلسوں میں دندناتے پھر رہے اور آج کا دن نعوذ باللہ ماتم کا دن قرار دیتے، جبکہ آج کے دن کی فضیلتیں بہت ہیں، یہاں وہ بیان کرنا مناسب نہیں، لیکن ایک حدیث سناتے ہوئے اپنی جگہ اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس دن یوم عاشور کا روزہ رکھے، بڑے خوش نصیب ہے وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے دن کا روزہ بھی نصیب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر قبل سنۃ الماضی، جو شخص یوم عاشورہ کا روزہ رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہوں پر قلم عفو پھیر کر اس کے گناہ معاف فرما دیتا۔ اور اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد کے روزوں کے اعتبار سے سب سے بہترین ایام محرم الحرام کے روزے قرار دیے گئے۔ یہ ماہ محرم کو بھی بڑی حرمت والا مہینہ قرار دیا گیا، اس کی حرمت کو برقرار رکھے، اس کی حرمتوں کو پامال نہ کرے اور اپنے جسموں پر کالے لباس زیب تن کر کے ان شیعہ لوگوں کا، رافضیوں کا ساتھ نہ دے اور ان کی محفلوں کے پاس جمع ہو کر ان کی ہمت افزائی نہ کرے۔ یہ دشمنان اسلام ہے، جس طریقے سے یہودی ہے اسی طریقے سے یہ شیعہ، یہ رافضی بھی اسلام کے سنگین جو دشمن ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے خلاف رہیں، ان سے کبھی دوستی کا ہاتھ نہ بڑھائیں۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، بے شمار واقعات ان روافض اور ان شیعہ لوگوں کے، یہی بدعقیدگی لوگوں کے، جو اسلام کو کئی نہ کئی طریقے سے نقصان پہنچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مجالس سے بچیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد دو آیتیں تلاوت کی گئی، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلندیاں ہیں ان لوگوں کے لیے، رفتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے ایمان لانے کے بعد علمی درجات کو حاصل کیا، یعنی دین کا علم حاصل کیا۔ آج کا گفتگو کا محور اور موضوع یہ ہے کہ علم اور اہل علم کی فضیلت۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ علم کیا ہے۔ علم جو انسان کی ایک شناخت، آج اس علم کے متعلق گفتگو ہوگی، جس کی عظمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلی وحی سے اس کی عظمت ظاہر فرما دی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق
خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی سے علم کے متعلق فرمایا اور اس میں علم کے متعلق بھی فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اس علم کی دواہی اور جوالب بھی بتا دی گئی کہ علم قلم کے ذریعے ہم نے علم سکھایا۔ اور آگے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، ہم نے انسانوں کو وہ باتیں سکھائی جو انسان نہیں جانتا تھا، یعنی انسان ناخواندہ تھا، کچھ نہیں جانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم سکھایا، اسے وہ باتیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اسی لیے آج اس علم کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں جس علم کا ذوق و شوق اللہ کے رسول سرتاج رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا زیادہ تھا کہ آپ پر جو قرآن اترتا تو آپ جبرائیل امین کے ساتھ اس قرآن کو دہرانے میں جلدی کرتے تاکہ یہ چیز آپ سے فوت نہ ہو جائے، آپ اس کو بھول نہ جائے۔ لیکن خالق مالک نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن کو یاد کرنے میں جلدی نہ کریں، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، آپ بالکل مطمئن ہو جائے یہ قرآن ہم تمہارے سینے میں جمع کر کے رہیں گے، اس کی ذمہ داری ہماری۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا شوق تھا کہ آپ لتعجل بھی جلدی کرتے اس چیز کو یاد کرنے میں، اور جبرائیل امین کے ساتھ ان چیزوں کو دہراتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اس کی وضاحت بھی تم کو سکھا دیں گے۔ میں آج اس علم کی بات کرنا چاہتا ہوں جس علم کے لیے جلیل القدر پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کئی میل سفر کرنا پڑا۔ آج اس علم کی بات کرنا چاہتا ہوں جس علم کو حاصل کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام کے سامنے گھٹنے ٹیک دی۔ آج اس علم کے بارے میں گفتگو ہوگی، وہ علم جس کی بدولت 6 سالہ یا 8 سالہ عمر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر براجمان ہونا پڑا۔ یہ چھوٹے طالب علم 8 سال 6 سال جن کی عمر تھی، یہ بقیہ صحابہ سے زیادہ قرآن کا علم رکھتے تھے، اور ان کو بقیہ صحابہ سے زیادہ قرآن کی صورتیں یاد تھی۔ اسی لیے عمر ابن سلمہ جس کی عمر ایک روایت کے مطابق 6 سال اور ایک روایت کے مطابق 8 سال ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر براجمان ہونا پڑا۔ آج اس علم کی بات ہوگی، زمانہ 100 سال کی 14 کروٹیں بدل چکا ہے، لیکن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا نام آتا ہے تو بڑے بڑے مفسرین کو اپنے قلم روک دینا پڑتا ہے اور اپنی نظریں جھکا دینا پڑتا۔ کیوں؟ یہ مفسر، یہ صحابی رسول ابر هذه الامہ جسے لقب دیا گیا، جب تفسیر میں ان کی بات آ جائے بڑے بڑے مفسرین اپنی ان کی بات سے اتفاق کرتے اور اپنے قلموں کو روک دیتے ہیں اور اپنی نظروں کو جھکا دیتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ سے دعا کی، اللہم علمنا التأویل وفقہہ فی الدین۔ اے اللہ، یہ صحابی رسول یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے سینے کو علم کے لیے کھول دے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرما اور اسے حدیث کا علم اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ تو وہ جا کر آگے اتنے بڑے مفسر بنے کہ بڑے بڑے مفسرین اپنے قلموں کو روک دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی وہ علم ہے جس علم کی بدولت حضرت معاویہ بن زریر نابینا محدث کو وضو کرانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بادشاہ کو مقرر کیا، اور وہ بادشاہ اس نابینا محدث کو وضو کرانے اور ان کے ہاتھوں پہ پانی ڈالنے کے لیے اپنے لیے سعادت مندی اور خوش بختی سمجھتا تھا۔ اور یہی وہ علم ہے
جس نے آج امت مسلمہ کا بیشتر حصہ اس علم سے غفلت برتا اور محروم ہوتا نظر آ رہا۔ کیوں؟ ہم نے علم کو علم نہیں سمجھا، جو فن ہے اس کو علم سمجھا، اور جو علم ہے اس کو ہم نے حاصل کرنے سے رہ گئے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ علم کی فضیلت کو سمجھے، علم کی ضرورت کو سمجھے، اور اصل علم کیا ہے اس کے بارے میں تحقیق کرے اور اس علم کو حاصل کرے۔ چنانچہ جس علم کی بدولت ہارون الرشید جیسے بادشاہ اپنے بیٹے امین الرشید اور مامون الرشید کو استاد کی جھوٹیاں سیدھے کرتے ہوئے جھگڑتے ہوئے پایا، اور دو بیٹے امین الرشید اور مامون الرشید اپنے استاد کی جھوٹیاں سیدھے کرنے کے لیے لڑ رہے تھے، تو استاد نے یہ کہہ کر بات کو ختم کیا کہ ایک لڑکا ایک جوتی سیدھی کرے گا اور دوسرا لڑکا دوسری جوتی سیدھی کرے۔ حالانکہ یہ وقت کے بادشاہ کے بیٹے، لیکن جب علم سیکھنے گئے تو اپنے استاد، اپنے مربی اور عالم دین کی انہوں نے اس طریقے سے عزت کی کہ ان کی جوتیاں سیدھا کرنا بھی اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے۔ میں آج اس علم کی بات کر رہا ہوں۔ حجاج بن یوسف نے خالد بن صفوان سے پوچھا کہ آج بتاؤ کوفہ اور بصرہ میں سردار کون ہے؟ جب اس نے سوال کیا حجاج بن یوسف، اس کا یہ گمان تھا کہ خالد بن صفوان یہ جواب دیں گے کہ آپ ہی یہاں کے سردار ہیں، لیکن خالد بن صفوان نے کہا کہ آج کوفہ اور بصرہ کا اگر کوئی سردار ہے تو وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے لکھا کہ اگر دنیا اور آسمان اور زمین کے درمیان جتنی قلع ہے، اتنی تمام چیزیں سونے کی شکل میں یا مال و دولت کی شکل میں مجھے مل جائے اور میں اس کو صدقہ کروں، اس سے بہتر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں علم کا ایک باب سیکھ لوں۔ اللہ! جب خالد بن صفوان نے حجاج بن یوسف کو جواب دیا کہ آج کوفہ اور بصرہ میں اگر کوئی سردار ہے تو وہ حسن بصری ہے، تو حجاج بن یوسف نے کہا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ غریب سا بچہ، یہ نادار بچہ، یہ کیسے سردار ہے؟ تو خالد بن صفوان نے کہا میں نے امیروں کو دیکھا، حسن والوں کو دیکھا، مالداروں کو دیکھا اور سرداروں کو دیکھا، سب کے سب اس کی چوکٹ پہ علم لینے اپنے گھٹنوں کو ٹیکتے نظر آئے۔ اللہ! ان لوگوں کو عزت ملی تو علم کی بدولت ملی۔ عطا ابن ربیع، میں اس علم کی بات کر رہا ہوں، عطا ابن ربیع جس کی سوانح حیات اگر آپ کھولیں گے اور ان کی زندگی کے حالات پہ تبصرہ کریں گے اور پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اعمى وہ نابینا تھے، اعرج وہ لنگڑے تھے، افقس وہ چپٹی ناک کے تھے، اسود وہ کالے تھے، یعنی وہ نابینا تھے، وہ محدث عطا ابن ربیع، اور وہ لنگڑے تھے، اور اسی کے ساتھ وہ چپٹی ناک کے تھے اور وہ کالے رنگ کے تھے، لیکن پورے عرب و حجاز کے مفتی تھے۔ سلیمان ابن عبد الملک جب ان کے پاس حج کے مسائل پوچھنے آیا تو انہوں نے اس کے جواب دیے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ سلیمان ابن عبد الملک نے کہا، اپنے دو بیٹے ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹے دیکھتے ہو یہ انسان جو نابینا ہے، جو لنگڑا ہے، جو چپٹی ناک کا ہے، جو کالے رنگ کا ہے، انہیں نے باوجود اس کے کہ میں یہاں کا گورنر ہوں، میری گورنری کے باوجود اس نے دوسرے لوگوں کی طرف میرا جواب دے کر دوسرے لوگوں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اگر آج ہم ذلیل ہوئے اور اسے عزت ملی تو علم کی وجہ سے ملی۔ ایتاء فی العلم لآتین فی العلم، تمہیں بھی چاہیے کہ تم ایسا علم سیکھو۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم جو حاصل کرتا اللہ اس کے رسول کا، دین اسلام کا علم جو حاصل کرتا ہے، جو عالم دین ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی علم والوں کے درجات کو بہت بلند کرنے والا۔ چنانچہ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جس علم کی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو کہ نابینا شخص تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب رسول کے مصلی پہ نیابت کرتے ہوئے 13 مرتبہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ نماز پڑھے۔ چنانچہ میں اس علم کی بات کر رہا ہوں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے بارے میں قرآن مجید میں بے شمار فرما هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ لوگ جاننے والے اور نہ جاننے والے، یہ علم رکھنے والے اور جاہل قسم کے لوگ کیا برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے، بالکل اسی طریقے سے نہیں جیسی طریقے سے اندھیرا اور اجالا ایک جیسا ہو سکتا، اور دانا اور بے وقوف ایک جیسے ہو سکتے نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے علم رکھنے والا اور غیر علم ایک جیسا نہیں ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے حلال کے متعلق سوال کرتے ہیں، آپ ان کو حلال کے متعلق بتا دینا اور اللہ کی جو حلال کردہ چیزیں اس سے کھانا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کا ترجمہ پڑھیں، اس آیت کی گہرائی اور کیرائی کو ذرا جانچ لیں۔ چنانچہ ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اندر بڑا دقیق نقطہ نکالتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان کتا اگر کوئی شوق کے ذریعے پالے، لا يدخلون الملائکۃ الرحمہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے شوق کے لیے یا مغربی تہذیب سے مرغوب ہو کر یا لوگوں کی دیکھا دیکھی میں شوق کے ذریعے اگر کتا پالے تو رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر نہیں آتے۔ اور فرمایا من آتا کلبا الا کلب الصید او ماشیا انما نقص من اجرہ قیرتان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ذوق اور شوق کے لیے اگر کتا پالے تو 2 احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں اس کے ما نقص اجرہ قیرتان، 2 احد پہاڑ کے برابر اس کی نیکیاں ضائع ہوں گی۔ اور یہی وہ کتا ہے جس کے بارے میں فرمایا اذا ولغ الکلب اناء من احدکم، جب یہ کتا اگر تمہارے برتنوں میں منہ ڈالے فاغسل 7 مرات وآخر 7 بالتراب، اسے 7 مرتبہ دھونا چاہیے، اور دوسری روایت کے الفاظ ہے یہ پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے دھونا چاہیے۔ یعنی اگر کوئی کتا اگر کسی برتن میں منہ ڈال دے تو وہ اس وقت تک استعمال کے قابل نہیں ہوتا جب تک کہ اسے 7 مرتبہ نہ دھو لیا جائے۔ اور اگر یہی کتا اگر گھر میں پالا جائے تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور یہی کتا اگر ذوق و شوق کے لیے گھر میں پالا جائے تو اس کے 2 احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ظاہر ہوتی۔ سب سے پہلے یہ جانے کہ اتنی نیکیاں ہے کس کی جو ضائع کرنے بیٹھے۔ لیکن اس میں دقیق نقطہ جو ہے، اگر یہ کتا اگر برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ جب تک نہ دھوئے وہ قابل استعمال نہیں، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، اور اس کے 2 احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع ہوتی۔ اگر یہی کتا اگر اسے علم کے بول سکھا دیا جائے کہ جب چھوڑے تو شکار کے پیچھے دوڑ پڑے، اور جب روکے رک جائے، اور شکار اپنے لیے نہیں اپنے مالک کے لیے کرے، تو کیا خیال ہے اگر کتا اگر کسی کا شکار کرے، کوئی خرگوش وغیرہ کوئی جانور کا، تو اپنے دانتوں سے دبوستا ہے تو اس کے دانت اس کی زبان اس کو نہیں لگتی ہے۔ لیکن اگر یہی کتا اگر اسے علم کے 3 بول سکھا دے، من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، تو وہ کتے کا کیا ہوا شکار تمہارے لیے حلال ہوگا۔ تو امام ابن قیم الجوزی رحمۃ اللہ دقیق نقطہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ کتا جو برتن میں منہ ڈالے تو وہ قابل استعمال نہیں، اور رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آتے، اور اس کے 2 احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اسے علم کے 3 بول اگر سکھا دے تو اس کا جھوٹا حلال ہوتا، تو اگر انسان اہل علم بن جائے تو اس کی کیا بڑی فضیلت ہو۔ لیکن آج ہم نے دین کے علم کو کنارہ کشی کرتے ہوئے نظر، اور دین کے علم سے دوری کرتے ہوئے نظر۔ اس کے آگے فرمایا الا کلب الصید، اگر کوئی شکاری کتا رکھنا چاہے جانوروں کی حفاظت کے لیے اور چیز ریوڑ کی حفاظت کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اس کو شکاری کتے کو سکھایا جائے اور اس کی حفاظت کے عملے اس کو سکھایا جائے اور شکار کے آداب اس کو سکھائے جائے تو ایسا کتا رکھنا جائز۔ چنانچہ علم کیا ہے؟ علم کے معنی ہیں جاننا، پہچاننا، ادراک حاصل کرنا۔ معرفت کا نام علم ہے۔ علماء کرام علم کی تعریف میں لکھتے ہیں ادراک شیء بحقیقہ،
کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا یہ علم ہے، اور کسی چیز کو پہچان لینا یہ علم ہے۔ انسان اس بندے کو یہ پتہ نہیں کہ میرا خالق و مالک کون ہے، کون قادر مطلق ہے، اور میرا ہادی مرشد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے بنا کر بھیجا ہے، اور انہوں نے میری زندگی گزارنے کے کیا طریقے بتائے ہیں۔ اگر اس چیز کا علم نہیں تو پھر اس نے کون سا علم حاصل کیا؟ وہ علم جو دنیا و جہاں کی ڈگریاں حاصل کرنے لوگ 16 سال 18 سال کھپاتے ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، کیا پڑھا ہے؟ تو کہنے لگے ماسٹرز کیا۔ جب بیچلرز کیے تو رکوع میں کتنی تسبیح پڑھتے تھے؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم۔ آج ماسٹر کرے ہو، ماسٹر کرنے کے لیے کتنا ٹائم لگا؟ 2 سال۔ آج کتنی تسبیح پڑھتے ہو؟ 3 مرتبہ۔ ارے تمہاری تسبیح 3 سے 5 ہو نہ سکی تو ایسی ڈگری تمہارے کس کام کی؟ یعنی یہ صرف دنیا کے لیے دکھانا۔ یہ بات نہیں کہ دنیا کا علم حاصل نہ کرے، دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرے، عصری تعلیم حاصل نہ کرے، عصری تعلیم حاصل کرو، بلکہ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو یہ قوت دے کہ وہ علم کے ہر میدان میں، فرق کے ہر میدان میں آگے رہے۔ آپ ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، آپ وکیل بنو، ہر چیز، ہر ڈگری حاصل کرو، لیکن ساتھ میں دین کا علم ہونا چاہیے۔ وگرنہ دیکھنے کو کئی مرتبہ ملتا ہے کہ کیا کرا ہے بچہ FRCS MBBS MD فلاں جگہ سے، لیکن جب باپ کی میت کا وقت آیا غسل دینے کے لیے غسال کو ڈھونڈتے پھرتا، اور باپ کی نماز جنازے کے لیے اماموں کا منتظر رہتا۔ اللہ، اگر تمہارے باپ کے آخری سفر اور اس کی جنازے کو تم غسل دینے کے قابل نہ بنے، اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے تم قابل نہ بنے، تو تھو ایسی ڈگریوں پر اور تمہاری زندگیوں پر۔ اور بسا اوقات یہ تو بات الگ ہے، انسانوں کی شادیاں ہو گئی، 40 سال کی عمر ہو گئی، ان کی بچیوں کی شادی ہونے والی ہے، غسل کا صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ، کیا زندگی گزارا؟ کہاں تک ہم نے دین کا علم حاصل کیا؟ کہاں تک ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول اور ان کے صحابہ کی لیل و نہار کیسی تھی؟ وہ کس طریقے سے غسل کرتے تھے، وہ رات میں کس طریقے سے آداب النوم کو بجا لاتے، اور رات میں کیا ذکر کرنا ہے، کیسے سونا ہے، سونے کے آداب نہیں معلوم، ہم بستری کے آداب نہیں معلوم، ازدواجی زندگی گزارنے کے آداب نہیں معلوم، تو کیا معلوم کیا زندگی ہے ہماری؟ وہی رفتار بے ڈنگی جو پہلے تھی اب بھی ہے۔ جہاں دنیا میں میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، وکیل ہوں، فلاں ہوں، ماسٹرز ہوں، بیچلرز ہوں، لیکن کیا غسل کا طریقہ نہیں معلوم، وضو کے آداب نہیں معلوم، نماز مکمل طریقے سے نہیں آتی، تسبیحات نہیں معلوم، کیا علم ہے؟ ایسا علم تمہیں دنیا اور آخرت میں کچھ فائدہ دینے والا ہے؟ دنیا میں تو تم اپنے جھنڈے گاڑ لو گے، آخرت میں اللہ اور اس کے رسول کیا منہ دکھاؤ؟ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے؟ کس طریقے سے زندگی گزار کے ہے؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ اس دن تو نہ چھوٹی سے چھوٹی چیز نہ بڑی سے بڑی بات چھپی رہیں گی، ہر چیز اس کے سامنے تا حد نظر اس کے نامہ عمل بکھرے پڑے ہوں، اور ایک ایک زندگی کے ایک ایک لمحے کے لیے حساب لیا جائے گا۔ اور قیامت کے لا تزول قدم بنی آدم، ابن آدم کی قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے حتی ان اسئلۃ اربع، یہاں تک کہ اس سے 4 سوال نہ کیا جائے کہ میں نے تمہیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو کہاں خرچ کیا؟ پھر اس کے بعد جوانی کے مرحلے کا الگ سوال ہوگا، میں نے تمہیں جوانی دی، اس جوانی کو کہاں صرف کیا؟ اس کے بعد میں نے تمہیں علم دیا تھا، اس علم کو کہاں سے حاصل کیے اور کہاں تک اس علم پہ عمل کیا؟ اور چوتھی چیز کہ مال و دولت کہاں سے اسے کمایا، کس طریقے سے کمایا، حلال و حرام طریقے سے، اور کہاں اس کو خرچ کیا، ایک ایک لمحے کے بارے میں سب۔ تو ہم سے جب علم کے بارے میں متعلق سوال کیا گیا تو کیا کہیں گے؟ ڈاکٹرز کیا، بیچلرز کیا، ماسٹرز کیا، انجینئرنگ کی، ڈاکٹر بنے، وکلا بنے، لیکن دین کے علم میں زیرو۔ تو وہاں نجات کا کوئی ذریعہ بن سکتا ہے؟ غور کیجیے، ایسا نہیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کیا جائے، دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہوئے دین کی تعلیم کو ترجیح دے، اور یہ نیت رہے کہ ہم دنیا میں جو تعلیم حاصل کریں اس کے ذریعے اسلام کی سپریمیسی قائم رہے، اسلام کو اس سے نفع ہو، امت کو اس سے نفع ہو، اور ملت کو ہم نفع پہنچا کے رہیں گے۔ اس طریقے کا اگر تمہارا علم ہے تو وہ علم بھی تمہارے باعث نجات بن جائے۔
تو ہمیں چاہیے کہ دنیا جہاں کا بھی علم حاصل کرے لیکن ساتھ میں دین کا علم حاصل کرے۔ وہ کون سا علم؟ جو قرآن مجید کا علم ہے۔ کل العلوم سوا القرآن مشغلہ الا الحدیث والفقہ فی الدین۔ قرآن مجید کا علم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم، اور ان دونوں کی فہم و بصیرت یہ علم ہے، اور جس کی روشنی میں انسان چلتا ہے تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا علم اور حدیث کا علم، یہ علم کو اور اس کی فہم و بصیرت کو لے کر زندگی میں انسان چلتا ہے تو اس کی روشنی چلے، اس کی دنیا بھی صحیح گزرتی ہے اور آخرت بھی اس کی صحیح ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ علم دین حاصل کرے۔ اب بہت سے باتوں ذہنوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کا علم ہے تو یہ جو ڈگریاں یہ دنیاوی علم ہے اسے کیا کہا جائے؟ اسے فن کہا جاتا، فن الدین، فن الرجل۔ انسان نے فلاں کام میں مہارت حاصل کی، انسان نے اپنے قرضے کو ٹال دیا، فن الرجل الدین۔ تو انسان اپنے قرضے کو ٹال دیا، یعنی فن اس چیز کو کہا جاتا ہے جس چیز سے کسی میں نکھار پیدا ہو جائے۔ انسان زندگی گزارنے کے لیے خوبصورت ناحیے کو اختیار کرتا ہے، اسے فن کہا جاتا ہے۔ یہ جو سائنس ہے، یہ بایولوجی ہے، یہ ٹیکنالوجی ہے، یہ تمام چیزیں یہ فن ہے، علم ہے تو قرآن اور حدیث ہے۔ اس کے علاوہ جتنی چیزیں یہ فن ہے، صرف فن حاصل کر لیا اور علم سے دور رہے تو کامیاب نہیں سکتے۔ علم بھی حاصل کرو اور فن بھی حاصل کرو۔ جس کے اندر علم اور فن آ جائے تو دنیا کا بہترین تاجر بن سکتا ہے، دنیا کا بہترین حاکم بن سکتا ہے، دنیا کا بہترین وکیل بن سکتا ہے۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ انبیاء علیہ السلام میں سے بھی تاجر تھے، اور انبیاء علیہ السلام میں سے بھی نجار تھے، بڑائی تھے، اور انبیاء علیہ السلام کے اندر بھی قیاد تھے۔ دیکھیے ادریس علیہ السلام کو آپ ایک ایک کپڑے کو ایک ایک ٹاکا لگاتے اور ہر ٹاکے پہ سبحان اللہ کہتے۔ تاجر تھے، خیاط بھی تھے، لیکن غالب رکھا تو علم کے پہلو کو غالب رکھا اور اللہ کے دین کے علم کو غالب رکھا۔ اور ایک وقت تھا، اس کو بات کو اور آگے اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک وقت تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تورات کا ایک ورقہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، قرآن کے آ جانے کے باوجود بھی تورات کا نسخہ تمہارے ہاتھ میں۔ اور اسی بات پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اے عمر، تجھے تیری ماں گم پائے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ دیکھتا نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہونے لگا، تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ دیا، تیری ماں تجھے گم پائے۔ لیکن ایک وقت آیا جب یہود و نصارہ کے عبرانی اور سریانی زبان بات کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات پیش کرتے اور ان کا ترجمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ان تک پیش کرتا، یعنی ٹرانسلیٹر کے ذریعے یہ بات ہوتی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں خدشہ پیدا ہوا کہ ہم جو بات بتا رہے ہیں یہ کما حق کا اس طریقے سے وہ بات بتا رہا ہے، یا یہ ترجمان کچھ غلط بیانی نہ کر دے قرآن اور حدیث کے متعلق، میری بات کے متعلق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہین صحابہ کو جمع کیا جس کے اندر سر فہرست زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے فرمایا، تعلمونہن من کتاب اللہ، تم ان کی کتابوں کا علم حاصل کرو اور ان کی عبرانی اور سریانی زبان کو یاد کرو۔ تو زید بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے 15 دن کے اندر ان کی زبان کو سیکھ لیا، اتنے ذہین تھے اللہ، اور اتنا ذوق و شوق تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے آبرو پہ اپنی جانیں دینے والے صحابہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں فرمان تھا کہ تم عبرانی اور سریانی زبان سیکھو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 15 دن کے اندر ان کی تمام سمریاں، ان کی زبان یاد کر لی اور ان کی زبان سے واقفیت یاد کر لیا۔ ایک وقت تھا کہ ایک نسخے کو برداشت نہ کرے، لیکن جب ایمان کی بات آئی، ایمان کو لوگوں تک پہنچانے کی بات آئی اور اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی بات آئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجازت دی کہ تم عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھو، ان کی کتابوں کو پڑھو تاکہ وہ لوگ غلط بیانی نہ کرنے پائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس قرآن مجید کا علم حاصل کرے اور علم دین کو سمجھے۔ اصل ڈگری دنیاوی ڈگری نہیں بلکہ قرآن اور حدیث کا علم رکھنا،
چنانچہ صحابہ کرام نے کس طریقے سے اس علم کے لیے قربانی دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس علم کی بنا پہ کیا کیا فضیلتیں بخشی۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بڑے کالے قسم کے تھے اور بدصورت تھے، صحابی رسول تھے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُزَوِّجُكَ یا جلیبیب، کیا جلیبیب میں تمہاری شادی نہ کر دوں؟ هل تجد لي كاسا یا رسول اللہ؟ تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھ سے بھی زیادہ سستا کوئی ہو سکتا ہے، میں غریب ہوں اور اتنا کالا ہوں کہ کوئی مجھے بھی لڑکی دے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھر پیغام بھجوایا۔ گھر والے بڑے خوش ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آیا۔ جب معلوم ہوا، قاصد نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ جلیبیب کے لیے پیغام بھیجا۔ تو لڑکی کی ماں کہتی ہے کہ اس دنیا کے سارے مرد مر جائے، ختم ہو جائے، جلیبیب بچ جائے اکیلا، جب بھی میں اس کے نکاح میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں گی۔ لیکن من وراء ستر، پردے کے پیچھے وہ بیٹی سن رہی تھی، تردنی انی وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ماں تم جلیبیب کا رشتہ ٹھکرا سکتی ہو لیکن ان لوگوں کی بات کو نہ ٹھکراؤ جنہیں نے یہ رشتہ بھیجا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رکھ لو۔ تو آخر میں شادی طے پائی اور جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا اور دعا کی، اللہم صب علیہم الخیر صبا صبا، اے اللہ یہ جلیبیب کی زندگیوں میں خوشیوں کو تو کوٹ کوٹ کے بھر دے، ولا تجعل عیشۃ قدا قدا، اور غم اور تکلیفوں کو ان کی زندگی سے کھدڑ کے ختم کر دے۔ یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد عرب کے بڑے بڑے رئیس اور حکمران اور امراء حضرت جلیبیب کے دسترخوان پہ نظر آئے۔ اللہ، چنانچہ سعید ابن مسیب جن کے پاس وقت کے گورنر نے یہ پیغام بھیجا کہ تم اپنی بیٹی کا وزن کرو، جتنا اس تمہاری بیٹی کا وزن ہوگا اتنے ہیرے جواہرات دوں گا نکاح کے، تم میرے نکاح اپنی بیٹی سے کر دینا۔ لیکن حضرت سعید ابن مسیب نے نکاح نہیں کیا۔ بعد میں ایسا ہوا کہ ایک دن ایک شاگرد نہیں آیا، جب دوسرے دن وہ شاگرد آیا تو آپ نے فرمایا اپنے شاگرد سے، سعید ابن مسیب نے، کہ کل کہاں تھے؟ تو اس شاگرد نے کہا کہ ایک بیوی تھی، وہ بھی اللہ کے پاس چلی گئی، وہ فوت ہو گئی، کل میں اسی لیے نہیں آ سکا، اور والدین کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، اب میرا کوئی نہیں۔ تو سعید ابن مسیب نے اس شاگرد سے کہا کہ جب یہ درس ختم ہو جائے، یہ علم کی کلاسیں ختم ہو جائے، تم آ کے مجھ سے ملنا، اور اپنے ساتھیوں کو بلایا اور اپنے شاگرد کے ساتھ وہی لڑکی کا نکاح کیا جس لڑکی کے بارے میں وقت کے گورنر نے پیغام بھیجا کہ اس کا وزن کرا لو، جتنا وزن ہوگا اتنے قیمتی ہیرے جواہرات سونا دے کر اپنی بیٹی کا نکاح کرا لو مجھ سے۔ لیکن آپ نے دنیا کی دولت کو ٹھوکر مار دی اور اس شاگرد سے شادی کی تو اس کی علم کی بنا پر، اور وہ شاگرد بھی اتنا ایماندار شاگرد نکلا۔ چند دن گزارنے کے بعد جب وہ جانے لگا تو ان کی بیٹی سعید ابن مسیب کی بیٹی نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ تمہارے باپ سے علم حاصل کرنے۔ تو کہا کہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں، جتنا میرے باپ کے سینے میں علم تھا اس نے مجھے سکھا دیا، آؤ میں تمہیں علم سکھاتی ہوں۔ اللہ، یہ تھے اسلاف، اور علم کی قدر ان کے زندگیوں میں اس طریقے سے تھی کہ دنیا جہاں کی دولت اور وقت کے حاکم میں وقت کو بھی ٹھکرا دیا، اور ایک غریب ادنا شاگرد سے کیوں؟ جب ان کے ساتھیوں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ کہنے لگے کہ کل قیامت کے دن اللہ سے کہوں گا میں نے علم کو غالب رکھا، جتنے درجات تو نے مجھے دینے آج اس کے بدولت دے دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ سودا تھا، یہ علم کی قدر تھی، دنیا کی دولت ان کے سامنے حقیر تھی، اور اپنے قدموں کی ٹھوکر وہ سمجھتے تھے دنیا کی دولت کو۔ چنانچہ دنیا میں جب کوئی انسان مرتا ہے تو اپنی وراثت چھوڑ جاتا ہے، لیکن انبیاء کی اصل وراثت کیا ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقۃ یطلب فیہ علما، کہ جو شخص، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جب کوئی طالب علم دین سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے،
سلک اللہ بہ من طرق الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے راستے پہ اس کو چلا دیتا. یعنی جو علم حاصل کرنے، طالب علم دین کا علم حاصل کرنے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس راستے کو اس کے لیے جنت کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس پہ چل کے وہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے. وَأَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضُوءُ أَجْنِحَةً لِلطَّالِبِ الْعِلْمِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق نورانی فرشتے جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں، وہ طالب علم کے راستے میں اپنے پروں کو بچھانا باعث اجر، باعث سعادت مندی سمجھتے ہیں، اور اس طالب علم کی عزت و اکرام کرتے ہوئے اپنے پروں کو بچھا دیتے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اتنا ہی نہیں، فرشتے اپنے پروں کو نہیں بچھاتے بلکہ زمینوں اور آسمان، 7 زمین 7 آسمان، 14 طبق جتنے یہ طبق ہے، یہ 14 طبق کے اندر جتنی مخلوقات اللہ کی بستی ہے وہ تمام کی تمام لَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، اللہ سے اس عالم دین کے لیے استغفار کرتی ہے کہ اے اللہ یہ تیرا بندہ جو علم دین حاصل کرنے نکلا ہے، یہ دین کا علم حاصل کرنے والا ہے، یہ دین کو آگے بڑھانے والا ہے، لوگوں تک پہنچانے والا ہے، تو اس کے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ تو اس کی خطاؤں کو معاف فرما دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمینوں اور آسمانوں میں جتنی مخلوقات اللہ کی 14 طبق میں بستی ہے، تمام کی تمام اس کے لیے دعا استغفار کرتی ہے. وَالْحِيتَانِ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، اور سمندر کے اندر بسنے والی مچھلیاں بھی اس طالب علم کے، اس علم دین کے حاصل کرنے والے اس عالم دین کی لیے دعائیں کرتی ہیں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری روایت میں حتی نینان البحر والنملۃ فی جہریہا، اور وہ بلوں کے اندر بسنے والی چونٹیاں اور سمندر کے اندر بسنے والی مچھلیاں، یہ بھی جتنے چرند پرند جتنی اللہ کی مخلوقات ہے تمام کے تمام اسے عالم دین کی مغفرت کی دعائیں کرتے. اور آگے فرمایا وَأَنَّ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمْرِ لَيْلَةُ الْبَدْرِ سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور ایک عالم دین کی فضیلت ایک عابد، ایک عام انسان نہیں، ایک زاہد جو عبادت گزار بندہ ہے، اس کی مثال دے کر فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر، ایک عبادت گزار پر اس طریقے سے ہے جس طریقے سے کلیلۃ البدر، 14ویں رات کا چاند، علی سائر الکواکب، تمام ستاروں پہ جس طریقے سے وہ غالب آ جاتا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے، اسی طریقے سے ایک عالم دین کی فضیلت ایک عابد پر اس طریقے سے. اور آگے فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور حقیقی معنی میں انبیاء کے وارث اگر کوئی روئے زمین پہ ہے تو وہ عالم دین ہے. اور آگے فرمایا وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يَرِثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور عالم دین نہ کوئی دینار و درہم نہ مال و دولت اپنی وراثت میں چھوڑتے ہیں، بلکہ انما ورث العلم، وہ علم کی وراثت چھوڑ کے جاتے ہیں. اور جو عالم دین ہوتا ہے وہ علماء کا، انبیاء کا وارث ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یتعلم خیرا او یعلمہ، جو کوئی شخص علم دین حاصل کرنے یا علم دین کو سکھانے یا سیکھنے یا سکھانے کے لیے اپنے گھر سے نکلا، سہل اللہ طریقا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے. اور یہی وہ عالم دین ہے. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اگر حقیقی معنوں میں اللہ سے کوئی ڈرنے والا ہے روئے زمین پہ تو وہ عالم دین ہے. کیوں؟ علم کی ادراک کی بنا پر اس کو معرفت اللہ ہوتی ہے، وہ اللہ کی ذات کا ادراک کرتا، یعنی اللہ کے بارے میں تمام تر علم اس کو ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کیسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقدس کیا ہے، اس کے اسماء و صفات کیا ہے، اس کے معنی و مفہوم، اس کی مدعا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے قادر مطلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا رازق، ہر چیز کا نگران کس طریقے سے. جب اللہ کا علم آ جائے، اللہ کا ادراک ہو جائے، معرفت اللہ مل جائے، یعنی اللہ کو جو پہچان لے وہی حقیقی معنوں میں اللہ سے ڈرتا ہے. اس کے علاوہ اگر اللہ کی معرفت نہ آئے، اللہ کی پہچان نہ آئے
تو ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے حقیقی معنوں میں اگر کوئی ڈرنے والے ہے تو وہ عالم دین ہے۔ یہ ہے علم اور اہل علم کی فضیلت ہے۔ علم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے جان لینا، یہ علم ہے۔ اور علم کیا ہے؟ قرآن و حدیث کا علم ہے۔ اور عالم دین کیا ہے؟ جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرے اور سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ لیکن آج بڑے افسوس کی بات ہے کہ اگر امت مسلمہ کے اندر دیکھا جائے تو سب سے مظلوم طبقہ عالم دین طبقہ۔ ایک مؤذن کی کیا تنخواہ ہوتی، ایک عالم دین کی، ایک امام کی کیا تنخواہ ہوتی، جبکہ عیسائیوں میں، پادریوں میں، رہبروں کی کیا تنخواہ ہے، ان کی کیا ادب و احترام ہے۔ لیکن آج 3000، 5000، 7000، 9000، اور اتنا دینے کے باوجود بھی وہ علم، وہ عالم دین اپنی ڈیوٹی بجا لاتا ہے بلا کسی چونو چرا کے، پھر بھی اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے نظر آتے۔ مسجد کی کمیٹی والے، ذمہ داران یہ سمجھتے ہیں کہ ہم 8-9 ہزار دے کر اس کے اوپر قابض ہو گئے، یہ ہمارا، ہم اس کے حاکم بن گئے، یہ ہمارا محکوم بن گئے۔ اور ظلم و ستم کیا؟ مسجد کے جالے صاف نہیں، مسجد کے طہارت خانے کے اندر ڈھیلے پڑے ہوئے، کیا یہ عالم دین کی ڈیوٹی ہے؟ 1 سیکنڈ 2 منٹ لیٹ ہو جائے تو جمعے کو جمعے آنے والا مصلی بھی اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ ایک عالم دین کیا اتنا سستا ہے عالم دین؟ یا تمہیں مسجد کے ذمہ دار بنا دیے گئے تو کیا تم سمجھتے ہو کہ تم نے تیر مار لیا؟ یاد رکھو تمہاری ایک ایک ذمہ داری کے تحت کل قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے۔ اگر وہ ٹریجرر ہے تو مال کے بارے میں، مسجد کے جتنی پونجی ہے اس کے ایک ایک روپیے کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ اگر تم سیکریٹری ہے تمہارے ایک ایک فیصلے کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے۔ اگر تم صدر ہے تو تمہاری صدارت کے لیے تم سے پوچھا جائے۔ صحابہ اکرام کیسے تھے؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلیفہ بنایا تو انہوں نے خوشی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ تم نے آج میرے کاندھوں پہ وہ بوجھ ڈال دیا جس کا میں اہل نہیں ہوں، یعنی میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکتا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے پاس کمزور ہے جب تک کہ میں اس کا حق اس کو نہ دلاؤں، اور تم میں جو کمزور ہے وہ میرے پاس طاقتور ہے جب تک کہ میں اس سے لڑ کے اس کا حق اس کو نہ دلاتا۔ اور تم میری پیروی اس وقت تک کرنا، اس وقت تک میری اتباع تمہارے اوپر لازم ہے جب تک کہ میں سیدھا چلوں۔ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم مجھے سیدھا کرنا۔ اور صحابہ اکرام کی جرأت بھی دیکھیے، خلیفۃ المسلمین ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک میں سیدھا رہوں تم میری اطاعت کرنا، اور جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو میری اطاعت تمہارے اوپر واجب نہیں۔ تو وہ تلوار کو سیدھی کر کے بتاتے ہیں، اے عمر کا سیف، اس تلوار کو دیکھ لے، جس طریقے سے یہ سیدھی ہے ہم اس کے ذریعے تجھے بھی سیدھا کرنا جانتے۔ عمر فاروق نے کہا، آج عمر بڑا خوش ہے کہ عمر جتنا بہادر ہے اس کی رعایا اس سے بہادر۔ اللہ، یہ تھا صحابہ اکرام۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے 6 باتیں کہی تھی جب انہوں نے خلیفہ بنایا، لیکن آج سارا معاملہ صدارت پہ آ کے، مسجد کی ذمہ داری پہ آ کے، ہر کوئی ذمہ دار بننا چاہتا ہے۔ یہ اچھی بات ہے اگر اللہ نے کسی توفیق دے دی یا لوگوں نے کسے چن لیا، لیکن یاد رکھنا یہ بڑا ذمہ داری کا کام ہے۔ ایک ایک لمحے کا اور ایک ایک روپیے کا اور ایک ایک بات کا، ایک ایک فیصلے کا تم سے حساب لیا جائے، یہ کوئی عام بات نہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ عالم دینوں کی عزت کر، ان سے ملے تو بڑے ادب و احترام سے ملے۔ کیوں؟ اسلاف ہمارے ایسے تھے، جب کسی کے پاس علم دین حاصل کرنے جاتے تو اس کی چوکھٹ کے باہر کھڑے ہو جاتے اور دعا کرتے، اے اللہ میں جس عالم دین سے، جس محدث سے علم حاصل کرنے جا رہا ہوں تو اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، ایسا نہ ہو کہ اس کی حرمت ہم سے نہ ہو سکے، یعنی اس کی کچھ ہم بدتمیزی نہ کر دیں یا اس کا کوئی عیب ہمارے سامنے ظاہر نہ ہو جائے اور ہماری نظروں میں اس کی قدر و قیمت کم ہو جائے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جن کے شاگرد، جن کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کے پاس آتے ہیں تو انہوں نے رات کا کھانا ان کے سامنے پیش کیا، اور استاد کا یہ معمول تھا کہ بڑا تھوڑا کھاتے تھے، لیکن جب کھانا پیش کیا تو انہوں نے معمول سے زیادہ، حسب ضرورت سے زیادہ کھایا۔
اس کے بعد جو ابریق جو برتن ہوتا، اور یہ چیز تھی کہ امام استاد کے متعلق کہ آپ ہر روز تہجد تھے اور تہجد کے پابند تھے اور محدث تھے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ جب ان کے لیے ابریق میں جو برتن میں پانی رکھا گیا، جب صبح احمد بن حنبل نے دیکھا کہ پانی وہی ویسے ہی ہے تو سوچا کہ استاد نے آرام کر لیا، لیکن جب معلوم ہوا اور امام شافعی نے پوچھا امام احمد بن حنبل سے رات کا کھانا کس نے بنایا تھا، امام احمد بن حنبل نے کہا کہ میری بیٹیاں بنائی۔ تو امام استاد نے کہا کیا تمہاری بیٹیاں حافظ قرآن ہیں؟ ذرا دیکھیے وہ لوگ کے اندر بھی کیسا جذبہ تھا۔ تو امام احمد بن حنبل نے جواب دیا ہاں حافظ قرآن بھی ہے، اور ان کی عادت بھی یہ جیسے ہی کھانا شروع کرتے قرآن کی تلاوت شروع ہوتی، اور جب کھانا ختم ہو جاتا تو قرآن کی تلاوت بھی ختم ہو جاتی، یعنی قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے وہ کھانا بناتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس سے لذیذ کھانا میری زندگی میں نہیں کھایا، جب ایک نیوالا کھاتا ہوں تو دل کہتا ہے ایک اور کھا لے، ایک اور کھا لے، اسی طریقے سے میں نے حسب معمول سے زیادہ کھایا۔ اور رات میں ابریق اس لیے استعمال نہیں کیا کہ میں نے ایک حدیث پڑھ رہا تھا اور اس سے کئی مسئلے استنباط کیے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو گیا اور میں نے اسی وضو سے تہجد نماز ادا کر لی۔ اللہ، یہ امام احمد بن حنبل اور ان کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ۔ تو اس واقعے سے بھی یہ ملتی ہے کہ استاد اور عالم دین کی عزت کی جائے۔ اور آج کی عورتیں اللہ معاف فرمائے ہر گھر کا یہی ماحول ہے، وقت زیاں، اخبار زیاں اور موسیقی لگا کر کھانا پکاتی ہے، جب ذائقہ کہاں آئے گا اور توانائی اور تندرستی کہاں سے آئی۔ اسلاف کی عورتوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کھانا پکاتی، اور ائمہ کو یہ بات معلوم بھی ہو جاتی، اور انہوں نے سوال بھی یہ کیا کہ کیا تمہاری بیٹی حافظ قرآن ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو اس طریقے سے سدھارے اور ان کا ماحول یہ بنائے۔ اور اسلاف کی عورتوں کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو جب اسلاف ہمارے باہر نکلتے تو عورتیں ان کو ودا کرنے باہر تک آتی، آخری چوکٹ یا دروازہ جو گیٹ ہوتا وہاں تک آتی اور فرماتی ایاک کسب الحلال والحرام فإنا نصبر علی جوع ولا طعام ولا نصبر علی النار۔ یاد رکھو، ایاک، خبردار، کسب الحلال، حلال کمانا اور حرام سے بچنا، فإنا نصبر علی طعام وجوع، ہم بھوکے اور پیاسے رہ سکتے، ولا نصبر علی النار، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن آج کی عورتیں، امت مسلمہ کی عورتیں، فلاں یہ چیز ہونا، یہ چیز ہونا، یہ چیز، خواہشوں کی لسٹ بنا دیتی، اور یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ اس کے شوہر کی کیا تنخواہ ہے، اس کے اوپر کتنا بوجھ ہوگا اور وہ کس طریقے سے کمائے گا۔ کچھ بھی کہہ دو، مجھے معلوم نہیں، پتہ نہیں، کیا کرتے کر لو مگر یہ چیزیں ہونا۔ لیکن اسلاف کی عورتوں کا یہ معمول تھا، فإنا نصبر علی طعام ولا جوع، ہم بھوکے اور پیاسے رہ سکتے ہیں، بھوک اور پیاس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں، ولا نصبر علی النار، ہم جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ عورتیں سیکھیں گی کب؟ جب انہیں محفل میں لے آئیں، دین کے پروگراموں میں انہیں شامل کیا جائے اور مسجد میں آنے کی ان کو اجازت دیا جائے۔ جمعے کے جب وہ خطبے سنیں گے اور بیانات سنیں گے تو ان کے اندر بھی ایسے جذبے جاگیں گے۔ لیکن اگر لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ بازاروں میں گھومنے کے بعد فتنہ نہیں، قبرستان میں میلے ٹھیلے لگا لیے اور بے پردگی اور ہجوم کا ہجوم پورا مخلط ہو جائے، اخلاط اور خلط ملط ہو جائے، مرد عورت میں کوئی فتنہ نہیں، عورت اگر مسجد کو آئے تو فتنہ ان کو نظر آتا۔ اللہ، یہ نظریے کو بھی ختم کرے۔ کب ہوگا؟ جب دین کا علم آئے گا ہمارے نوجوانوں میں تو ان کی اولادیں بھی ویسی ہوں گی، ان کی بیویاں بھی ویسی ہوں گی۔ کب؟ جب ہمارے گھر میں علم دین آئے گا، دین کا علم ہم لوگ سیکھیں گے، اور دین کیا ہے ہم جانیں گے، کہاں سے ہم نے سیکھا اور کیا ہماری زندگیاں ہیں۔ نہ ہمیں سونے کے آداب مانو، نہ ہمیں جاگنے کے آداب مانو، نہ ہمیں غسل کے آداب مانو، نہ ہی ہمیں وضو کے آداب مانو، نہ ہی قرآن کو ہم بہترین طریقے سے پڑھنا جانتے ہیں، نہ ہی ہم نماز کو سکون سے اور اس کی پوری حق ادائیگی کرتے ہوئے پڑھتے۔ یہ چیزیں ہمیں معلوم نہیں تو ہماری زندگی کس کام کی؟ سب سے پہلے جانیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کیسے تھے۔ جب یہ کیسے معلوم ہوگا؟
جب ہم سوانی حیات یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی حالات کو پڑھیں گے، سیرت رسول کو پڑھیں گے اور سیرت صحابہ کو پڑھیں گے، تب جا کر ہمیں معلوم ہوگا کہ انہوں نے رات و دن کس طریقے سے گزارے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کیا آداب سکھائے، جاگنے کے کیا آداب سکھائے، اور کھانے کے کیا آداب سکھائے، ہم بستری کے کیا آداب سکھائے، ازدواج زندگی کے کیا آداب سکھائے، کس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے پاکی حاصل کرنی ہے، کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے، کس طریقے سے روزہ رکھنا ہے، کس طریقے سے عمل کرنا ہے۔ جب تک یہ چیزوں کے بارے میں علم حاصل نہ کر لے، اس کے اندر خشوع و خضوع نہیں پیدا ہو سکتا۔ اگر کسی چیز میں، کسی عمل میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے علم حاصل کرو کہ قرآن اس کے متعلق کیا فرماتا، حدیث اس کے متعلق کیا فرماتا، کیا ہے اللہ کا فرمان، کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ جب تک یہ چیزیں نہ پڑھو گے، اس کے بارے میں جانو گے نہیں، تو یہ چیزیں تم اپنا بھی نہیں سکتے۔ اذکار صبح لے لیا جائے، صبح شام کے اذکار، والمساء، صبح شام کے اذکار، ہم جب تک اذکار کے پابند نہیں بن سکتے، جب تک اس کی فضیلت، اس کی افادیت اور اس کے فائدے جب تک نہ معلوم ہو اور اس کے بارے میں پورا علم نہ ہو، تو ہم اس کلمات کو اختیار نہیں کر سکتے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اذکار جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح پڑھتے، اگر صبح پڑھ لے تو شام تک اللہ کے حفظ و امان میں تم رہو گے، اور اگر شام میں پڑھ لو تو صبح کے تو اللہ کے حفظ و امان میں تم رہو گے۔ لیکن ہم یہ حفظ و امان کو توڑتے، صبح شام کے اذکار تو بڑی دور کی بات ہے، ہم فجر اور شام پڑھتے ہی نظر نہیں آتے، مسجدیں خالی۔ کیوں؟ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر چلے گیا، خشیت اللہ ہی چلے گئے، معرفت اللہ ہم کو نہ ہو سکا۔ کیوں؟ ہم نے علم دین حاصل نہیں کیا، ہم اللہ کے بارے میں جانے نہیں، اور اللہ کے متعلق ہمیں کچھ علم نہیں کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اللہ ہمیں پیدا کرنے کی وجہ کیا بتاتا، اور کل قیامت کب ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی سے ہم سے پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا، خبر میں کیا مراحل پیش آنے والے، خبر میں کیا سوالات ہونے والے، خبر میں کیا عذابات ہونے والے، یہ چیز کے بارے میں ہم نے جانا نہیں۔ اور جب تک دنیا کی لذت تمہارے دلوں سے نہیں جائے گی، جب تک کہ تم موت کی تیاری نہ کر لو اور موت کو یاد نہ کرو۔ لیکن ہم بارہا سنتے ہیں قبر کے سوالات کے بارے میں، موت کے بارے میں، قیامت کے مناظر، اس کے ہولناکیوں کے بارے میں، جہنم کے عذابات کے بارے میں، جنت کی خوشخبریوں کے بارے میں، لیکن ہماری زندگیاں ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ قانون ہے، غافلوں کی مدد اللہ نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ سے بدلنا نہ چاہے۔ ہم اپنے آپ سے بدلنا نہیں چاہتے، ہاں اللہ یہ کہ اگر کوئی بدلنا بھی چاہے تو ماحول اسے بدلنے نہیں دیتا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ جب ہم بدلنے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے اللہ سے توفیق مانگیں، اے اللہ مجھے اس چیز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میں پچھلے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، مجھے اس گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، نماز پڑھنے کا ارادہ کرا، اے اللہ تو مجھے اس کی توفیق دے کہ میں نماز پڑھوں۔ جہاں گناہوں سے توبہ وہاں توفیق بھی مانگی جائے۔ یہ تمام چیزیں کب؟ جب ہم علم سیکھیں گے، اور علماء کے دروس جب سنتے ہیں تو اسے عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور جو باتیں ہیں، جو علم ہم نے سیکھا، اس علم کے متعلق عمل کرنے کی جب تک کوشش نہیں کریں گے، یہ علم تمہیں فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن آج امت مسلمہ کے اندر یہ چیز فوت ہوتے نظر آ رہی ہے۔ علماء رابطہ، علماء کی عزت و اکرام اور علماء کی تعظیم کے اندر پیچھے نظر آ رہا ہے، اور جہاں کسی کی چرب بیانی اور کسی کی شعلہ بیان تقریر پہ لوگ اپنے آپ کو دل دادا کر بیٹھتے ہیں، اور علماء کی محفلیں خالی نظر آتی۔ ہونا یہ ہے کہ علماء سے دین کا علم حاصل کریں۔ آپ نے سنا کہ وہ محدث جو چپٹی ناک کے تھے، کالے رنگ کے تھے، اور جو لنگڑے تھے اور جو نابینا تھے، اس کے بعد بھی ان کے علم کی وہ فضیلت تھی۔ لیکن آج ہم علماء کو چھوڑ کر لوگوں کے شعلہ بیاں مقرری پر ان کے پیچھے لگ جاتے، اور یہاں تک کہ علماء سے تعصب پر بھی اتر آتے۔ یاد رکھو،
علم اور اہل علم کی فضیلت اللہ نے بیان کی، اس کے رسول نے بیان کی، اور یہ فضیلت بتائی کہ ایک عالم دین کی فضیلت تمہارے اوپر ایسے ہے جس طریقے سے 14ویں رات کے چاند کی تمام ستاروں پہ فضیلت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ فضیلت کو برقرار رکھے، علماء سے ملے، ان سے خندہ پیشانی سے ملے، ان کے حال و احوال کو جانیں اور ان سے اچھی باتیں کرے اور ان سے کچھ سیکھیں، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے، اور ان سے جب بھی ملے تو ان کی دل آزاری نہ کرے، ان کی خندہ پیشانی کے ساتھ ایک مسکراہٹ اور تبسم کے ساتھ ان سے ملے۔ لیکن اس کی مثال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ دوست انسان کس طریقے سے بنانا چاہے۔ اگر انسان اچھا دوست بنانا ہے تو اچھے دوست کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ کل مسک کا صاحب المسک، ایک عطر والا ہے جو عطر بیچتا ہے، اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے، اس سے دوستی کرو گے، وہ تمہیں لگانے کے لیے خوشبو کے لیے عطر دے گا جس سے تمہارا روح خوش ہوگی، وگرنہ تمہیں سونگھنے کے لیے اچھی بو ملے گی، اور جب وہاں سے نکلو تو تمہارے جسم میں اچھی بو ہی آئے گی، خوشبو ہے۔ اور ایک برے دوست کی مثال کل حداد ایک لوہار کی دی، جب تم اس سے دوستی کرو گے، اس کے پاس جاؤ گے، وہ گھولے کا کام کرے گا، تمہارے کپڑے گندے ہوں گے یا تمہارے جسم کو چنگاریاں نقصان پہنچائے گی، سوائے نقصان کے تمہیں کچھ فرق۔ تو اسی طریقے سے اگر تم اچھے لوگوں سے دوستی کرو، اور اچھے لوگ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، دنیا جہاں میں سب سے بہترین انسان تم میں سے وہ ہے جو قرآن کا علم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی عالم دین۔ تو چاہیے کہ علماء کی محفلوں میں بیٹھے اور علماء کے دروس کو سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم کے ہر میدان میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم نے جتنا بھی علم سیکھا اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں دین کے علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زندگیاں قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر پہ ہو، آمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين۔